السلام علیکم۔ ایشیا 41 نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان امنا عباس۔ خبر شامل کرتے ہیں جھنگ سے۔ ہمارے بیورو چیف رانا محمد شاہد کے مطابق حکومت پنجاب کی جانب سے جاری ترقیاتی اسکیموں کے لیے فنڈز جاری۔ روڈ سیکٹر کی 3 اسکیموں کے فنڈز جاری ہوئے ہیں۔ ایوب چوک تا علی آباد بائی پاس کے لیے 174.358 ملین جاری، جبکہ گوجرا روڈ کے لیے 137.5 ملین جاری اور موڑ منڈی تا شادیونا روڈ کے لیے 41.712 ملین جاری کر دیے گئے۔ گوجرا روڈ پر کارپیٹ کا کام اگلے ہفتے سے شروع ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور خبر شامل کرتے ہیں جھنگ سے۔ ہمارے بیورو چیف رانا محمد شاہد کے مطابق ڈپٹی کمشنر عبداللہ کرم نیازی نے ڈینگی مچھر کی افزائش کی روک تھام اور اس حوالے سے اٹھائے گئے اقدامات اور ڈینگی ٹیموں کی کارکردگی کا جائزہ لینے کے سلسلہ میں محکمہ صحت سمیت دیگر تمام متعلقہ محکموں کے آفیسران سے میٹنگ کی۔ اجلاس میں انسداد ڈینگی سرگرمیوں کے حوالے سے جائزہ لیتے ہوئے ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ انسدادی ڈینگی ٹیمیں تمام ہاٹ اسپاٹ کو کلیئر کریں۔ تمام متعلقہ آفیسران انسداد ڈینگی ٹیموں کی نگرانی مؤثر انداز سے کریں۔ انسداد ڈینگی ٹیموں کی طرف سے گھروں، جوڑوں، تالابوں، نرسریوں، قبرستانوں، کاٹ کباڑ شاپ اور سروس اسٹیشن کی سرویلین کریں۔ زیر تعمیر عمارتوں اور دیگر ہاٹ اسپاٹ کی باقاعدگی سے چیکنگ کی جائے۔ ڈپٹی کمشنر نے مزید کہا کہ عوام کو انسداد ڈینگی سے احتیاطی تدابیر کے حوالے سے آگاہی دینے کے لیے بھرپور آگاہی مہم چلائی جائے، جبکہ حکومتی احکامات کے مطابق ڈینگی کا باعث بننے والوں کے خلاف FIRs کا اندراج بھی کروایا جائے گا۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر نے آفیسران کو ہدایات جاری کرتے ہوئے کہا کہ انسداد ڈینگی کے حوالے سے کسی بھی قسم کی سستی کاہلی برداشت نہیں کی جائے گی۔ فیک ریزولوشن کی صورت میں سخت ایکشن لیا جائے گا۔ ڈینگی سے بچاؤ کے لیے ضلعی انتظامیہ اور محکمہ صحت کے ساتھ ساتھ ہر فرد کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور خبر شامل کرتے ہیں جھنگ سے۔ ہمارے بیورو چیف رانا محمد شاہد کے مطابق ڈپٹی کمشنر عبداللہ کرم نیازی نے شہر میں صفائی کے حوالے سے میونسپل کمیٹی کو سخت ہدایات جاری کی ہیں کہ صبح 4 بجے صفائی کا عملہ ڈیوٹی پر موجود ہونا چاہیے۔ 8 بجے تک شاہراہوں کی صفائی کے بعد گلی محلوں میں صفائی شروع کی جائے۔ ڈپٹی کمشنر نے اسسٹنٹ کمشنر کوآرڈینیشن انصر صغیر خان کو شہر کے مختلف علاقوں میں اچانک وزٹ کر کے صفائی چیک کرنے کی ہدایات جاری کی ہیں۔ میونسپل کمیٹی کے پاس 100 مزید سینٹری ورکر، منی کنٹینرز، ڈیمپرز، مشینری کے ڈرائیورز کا بھی اضافہ ہو چکا ہے۔ میونسپل کمیٹی کے عملے کو 2 شفٹوں میں کام کرنے کے احکامات دیے گئے ہیں کہ تمام مشینری، منی کنٹرولر سے کوڑا کرکٹ اٹھایا جائے، کیونکہ شہریوں کی صفائی کے لیے حوالے سے شکایات کا بروقت ازالہ کیا جا سکے اور سیوریج کے مسائل والے ایریا میں لائنوں کی صفائی کا کام کروانے کی بھی ہدایات جاری کی گئی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور خبر شامل کرتے ہیں جھنگ سے۔ ہمارے بیورو چیف رانا محمد شاہد کے مطابق اطلاعات کے مطابق گزشتہ روز تھانہ وریام والا کے علاقے سے پکڑے جانے والے خطرناک ڈاکوؤں سے جب برآمدگی برائے مال مسروقہ علاقہ تھانہ موچی والا لایا گیا تو بعد برآمدگی چک نمبر 213 کے قریب ملزمان کے ساتھیوں نے گھات لگا کر پولیس پارٹی پر فائرنگ کر دی، جس کے نتیجے میں فوراً مزید نفری کو طلب کیا گیا۔ کافی دیر مقابلے کے بعد ملزمان نامعلوم پسپا ہو کر بھاگ گئے، جبکہ ساتھی مذکوران اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے بری طرح گھائل ہو گئے، جنہیں RHC موتی والا سے ابتدائی طبی امداد کے بعد DHQ جھنگ فوری طور پر ریفر کر دیا گیا۔ یاد رہے کہ مضروب ملزمان عبدالحمید عرف موہنی اور الیاس عرف لاٹی درجنوں وارداتوں میں ملوث تھے اور علاقے میں خوف کی علامت سمجھے جاتے تھے۔ یقیناً نوجوان SHOs تھانہ موچی والا اور تھانہ وریام والا اور ان کی ٹیم قابل تحسین ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ ملتے ہیں اگلے بلیٹن میں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللہ حافظ۔